آج ہم ایک ایسی ویلنس پریکٹس کی بات کرنے والے ہیں جو بہت مقبول ہو رہی ہے، لیکن اکثر اس کے بارے میں غلط فہمیاں بھی بہت ہیں۔ تو آئیے ڈاکٹر طوبہ خان کی طبی بصیرت کی مدد سے شرم اور جھجک کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس عمل کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جسم کے اندر ہی ایک قدرتی بیٹری ہو، اور اگر اسے صرف 30 دن تک چارج ہونے دیا جائے تو چہرہ، آواز، سوچنے کی طاقت، یہاں تک کہ لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی پوری طرح بدل جائے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ اچھا تو چلیں اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں، لیکن اس سفر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا جو اس کے بالکل مرکز میں ہے، جسے ڈاکٹر طوبہ خان سفید سونا کہتی ہیں۔ تو یہ سیمن یا ویریا آخر ہے کیا چیز؟ اکثر لوگ اسے بس ایک عام سا مایا سمجھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ انسانی جسم کی سب سے پیچیدہ اور قیمتی تخلیق میں سے ایک ہے۔ یہ خصیوں یعنی ٹیسٹیکلز میں بنتا ہے، جہاں سپرم بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی جو بناوٹ ہے وہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اس میں صرف سپرم ہی نہیں ہوتے بلکہ خاص قسم کے انزائمز، وٹامن سی، کیلشیم اور زنک جیسے اہم اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ جسم سے اس کے اخراج کا مطلب صرف سپرم کا ضیاع نہیں بلکہ ان قیمتی مائکرو نیوٹرینٹس کا بھی نقصان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر اس عمل کی زیادتی کے بعد لوگ تھکاوٹ، کمزوری اور ذہنی دھندلاہٹ کی شکایت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسے روک لیا جائے تو کیا ہوگا؟ آئیے اس 30 دن کے سفر کے پہلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ پہلا اور سب سے بڑا امتحان ہے۔ تو یہ ہے اس پورے سفر کا ایک روڈ میپ۔ پہلے کچھ دن شدید خواہش کا سامنا، 7ویں دن ایک بہت اہم ہارمونل تبدیلی، تیسرے ہفتے میں ایک مشکل دور جسے فلیٹ لائن کہتے ہیں، اور آخرکار 30ویں دن تک ڈوپامین سسٹم کا ریسیٹ ہونا۔ جب کوئی اس عمل کو روکنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پہلے 3 دن اکثر سب سے مشکل ہوتے ہیں۔ دماغ، جسے روزانہ ڈوپامین کی ایک خوراک کی عادت ہو چکی ہے، بار بار اس کی خواہش کرتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی چائے یا سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہو، جہاں بے چینی، توجہ میں کمی اور نیند میں خلل جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہ 3 دن ہمت سے گزار لیے جائیں تو پھر آتا ہے 7واں دن، اور یہ اس پورے سفر کا ایک بہت ہی دلچسپ موڑ ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ۔ تو 7ویں دن ایسا خاص کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، کئی سائنسی سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ سیمن ریٹینشن کے 7ویں دن مردانہ جسم میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی سطح اپنے عروج پر یعنی پیک پر پہنچ سکتی ہے۔ یہ وہی ہارمون ہے جو خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے، آواز میں گہرائی لاتا ہے اور عزائم کو جلاتا ہے۔ اس دن اچانک جو اعتماد محسوس ہوتا ہے وہ کسی بھی پروفیشنل یا ذاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک بہترین موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ چلے اب آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی دوسرے ہفتے میں قدم رکھا جاتا ہے، یعنی دن 8 سے 14 کے درمیان، تو تبدیلیاں صرف اندرونی نہیں رہتیں بلکہ باہر بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے پروٹینز، وائٹامنز اور زنک جو پہلے ویریا بنانے میں خرچ ہو رہے تھے، اب وہ جسم کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جلد کے لیے، بالوں کے لیے اور دماغ کے لیے۔ اس سے آنکھوں میں ایک چمک آ سکتی ہے، جلد صاف ہونے لگتی ہے اور ذہنی طور پر ایک وضاحت محسوس ہوتی ہے جس سے کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ سکتی ہے۔ اسی دوران ایک اور بہت اہم نفسیاتی تبدیلی آتی ہے۔ دماغ کا جو ریوارڈ سسٹم ہے یعنی ڈوپامین، وہ آہستہ آہستہ ریسیٹ ہونے لگتا ہے۔ اب خوشی اور اطمینان چھوٹی چھوٹی مثبت چیزوں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کوئی اچھی کتاب پڑھنا یا کوئی مسئلہ حل کرنا۔ فوری تسکین کی تلاش کم ہونے لگتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے ہفتے کی، یعنی دن 15 سے 21 تک۔ یہ وہ وقت ہے جسے اکثر فلیٹ لائن کہا جاتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ اس سفر کا سب سے مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے۔ اور اس مرحلے کی مشکلات کے بارے میں ڈاکٹر طوبہ خان کہتی ہیں، اور یہ انہی کے الفاظ ہیں، یہاں میں آپ سے بالکل ایماندار رہوں گی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمیں اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ فلیٹ لائن آخر ہے کیا؟ اس کو ایک قسم کا جذباتی ڈی ٹاکس سمجھ لیں۔ چڑچڑاپن، غصہ یا اداسی محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ دماغ اس پرانے ڈوپامین رش کو مس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران نائٹ فال یعنی احتلام بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر خان یہاں واضح کرتی ہیں کہ یہ کوئی بیماری یا ناکامی نہیں، بلکہ جسم کا ایک قدرتی طریقہ ہے پرانے ویریا کو نکال کر نیا بنانے کا۔ لیکن جب یہ فلیٹ لائن کا مشکل مرحلہ پار ہو جاتا ہے تو پھر آخری مرحلے میں داخل ہوا جاتا ہے، اور یہیں پر اس سفر کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ 22ویں سے 30ویں دن تک ایک الگ ہی طرح کا اندرونی سکون
اور ذہنی وضاحت کا تجربہ ہوتا ہے۔ سوشل اینگزائٹی یعنی لوگوں سے بات کرنے کا ڈر کم ہونے لگتا ہے اور اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ انسان خود کو زیادہ حاضر دماغ محسوس کرتا ہے۔ لیکن کیا اس کے صرف فائدے ہی فائدے ہیں؟ ڈاکٹر خان چار بہت اہم طبی حقائق بتاتی ہیں جنہیں نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ پہلا، بہت لمبے عرصے تک زبردستی اسے روکنا پروسٹیٹ میں ایک قسم کی رکاوٹ یا کنجیشن پیدا کر سکتا ہے جس سے تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اگر اس پریکٹس کے دوران ذہن میں منفی خیالات چلتے رہیں تو یہ بے چینی کو کم کرنے کے بجائے بڑھا سکتا ہے۔ تیسرا، اگر کوئی پہلے سے ہی کسی طبی مسئلے کا شکار ہے تو یہ عمل شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا لازمی ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اس بچائی ہوئی توانائی کو صرف جمع نہیں کرنا بلکہ اسے ورزش، اپنے کیریئر یا تخلیقی کاموں جیسے مثبت کاموں میں استعمال کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو پھر واپس آتے ہیں اپنے اسی بنیادی سوال پر جو ہم نے شروع میں پوچھا تھا، کیا 30 دن بعد کوئی سپر ہیومن بن جاتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ عمل کسی کو سپرمین نہیں بناتا، بلکہ یہ اس اصلی شخصیت سے ملواتا ہے جو شاید سالوں کی بری عادتوں کے نیچے کہیں دب گئی تھی۔ یہ اصل میں خود پر قابو پانے کا ایک امتحان ہے۔ اور آخر میں ڈاکٹر خان کے الفاظ میں، یہ سفر صرف ویریا بچانے کا نہیں، یہ سفر خود کو واپس پانے کا ہے۔ جب کوئی اپنی سب سے طاقتور خواہش پر قابو پا لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی چنوتی اسے بڑی نہیں لگتی۔